بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات اور کچھ خبریں آپ کو واشنگٹن اور لندن سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اس جعلی نظام کے مستقبل کا فیصلہ اقتدار کے عالمی ایوانوں میں ہونا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں کے اندر اندر صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جعلی رجیم ہے، جو الیکشن چور اور مینڈیٹ چوری کے نتیجے میں زبردستی قابض ہے، وہ انتہائی مشکلات میں آ چکی ہے، گھر چکی ہے۔ اگر یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں تو الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے یہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اور کچھ آمادہ ہو گئے ہیں اور کچھ بیرون ملک بھاگ گئے ہیں، اور کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، کیونکہ جو خبریں آپ کے ساتھ میں آگے شیئر کروں گا اس کی وجہ اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی جو ہے، وہ ان ساری صورتحال کو، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو شروع ہوئے ہیں، جو مذاکرات نہیں بلکہ مذاکرات ہیں فی الحال، تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان پہ گہری نظر رکھیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی دونوں اپنے اپنے طور پر اس پہ نظر رکھیں اور اس کو مانیٹر کریں، ریگولیٹ کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت مذاکرات کر رہی ہے، ان کو بھی ذرا حوصلہ بھی دیں، ہمت بھی دیں، اور ان کو کسی بھی صورت میں یہ لڑائی، یہ جنگ جو ہے اصولوں کی، آئین کی بالادستی کی، قانون کی، یہ ٹیبل پر نہیں ہارنی چاہیے، اور ٹیبل پر کسی بھی صورت میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ٹولہ، یہ جعلی رجیم جو ہے، یہ پھنس چکی ہے اور ہر اعتبار سے پھنس چکی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے عدالتی نظام تباہ کیا، انہوں نے سیاست کا جنازہ نکالا، انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالا، آئین اور قانون کا جنازہ نکالا، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے، اور پھر فوجی عدالتیں لگائیں اور فوجی عدالتوں سے بے گناہ لوگوں کو پہلے قید رکھا اور پھر سزائیں سنائیں۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ سارے کے سارا جو ہے ایک چارج شیٹ بن چکی ہے، اور پھر آخر میں جو اسلام آباد کا قتل عام ہے، یہ ساری کی ساری ایک چارج شیٹ ان کے گلے کا پھندا بن چکی ہے، اور وہ کہیں اس چارج شیٹ سے یہ بآسانی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ میرے سامنے کچھ خبریں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی خبر، ایک تو رچرڈ گرینل جو ہے وہ فل دھونی، پنجابی میں کہتے ہیں کہ فل دھونی دینا، وہ فل ڈوز دیے ہوئے ہیں۔ وہ انہوں نے رچرڈ گرینل نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بلکہ دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، اور اب وہ صبح دوپہر شام وہ ہر روز کو، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں اور میسج کنوے کرتے رہتے ہیں، کہ کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نامزد پوری دنیا کے لیے خصوصی ایمبیسیڈر ہیں، اور جو خصوصی ایمبیسیڈر ہوتا ہے، خصوصی ایلچی ہوتا ہے، اس کی ڈومین میں دنیا بھر کے معاملات جہاں امریکہ سمجھتا ہے وہاں پہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، مداخلت بھی کرتا ہے، اور مداخلت کا راستہ انہوں نے خود دکھایا ہے، کسی اور نے نہیں دکھایا۔ تو آج انہوں نے ایک کام کیا ہے، ایلن مسک کو رچرڈ گرینل نے ٹیگ کیا، ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، اور پاکستان میں کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سٹار لنک اس لسٹ میں پاکستان کو بھی شامل کریں، سٹار لنک کی فہرست میں پاکستان کو بھی شامل کریں۔ تو یہ ایک دھماکہ ہے ایک طرح کا، اور کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ٹول ٹویٹر ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، فائر وال لگائی ہوئی ہے یوٹیوب کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا، وہ بھی ان کو بھی محدود کیا، لیکن ٹویٹر سب سے پہلے ٹویٹر پہ بین کیا ہے، اور ٹویٹر پہ بین اس وقت کیا جب الیکشن میں دھاندلی ہوئی،
الیکشن فروری 2024 اس وقت سے لے کے آج تک ٹویٹر بین ہے، اور جو وزارت پی ٹی اے ہے آئی ٹی، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہم نے کام نہیں کیا، یہ تو نقوی سرکار نے کیا ہے، اور نقوی سرکار کا مطلب ہے جنرل صاحب نے کیا ہے۔ تو جب تک وہ چاہیں گے یہ پابندی اسی طرح رہے گی، اور پھر یہ اگلا کام جو کر رہے ہیں، اب انہوں نے نیٹ سلو کروانا شروع کر دیا ہے بزور قوت اور بزور طاقت موبائل فون کمپنیوں کو کہہ کر، تو یہ بھی ایک چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا رچرڈ گرینل کا آج کا جو انہوں نے دھماکہ کیا ہے، بلکہ انہوں سرجیکل اسٹرائک کی میزائل پھینکا ہے، وہ یہ ہے۔ تو ایلن مسک کو انہوں نے کہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ طور پہ ایک دیہاتی آدمی نے دیسی زبان میں انہوں نے ایک کہا، ایک میسج کیا پنجابی میں، انہوں نے کہا کہ اس کو رچرڈ گرینل کو انہوں نے کہا کہ جو آپ کی ٹویٹ ہے جو گئی ہوئی ہے اس وقت 13 ملین کراس کر گئی ہے، یہ 100 ملین تک جا سکتی ہے اگر پاکستان میں ایکس جو ہے ٹویٹر ہے یہ بحال ہو اور فعال ہو اور ایکٹیو ہو اور اس پہ پابندی ختم ہو جائے۔ تو اس کو ٹیگ کیا، پہنچایا گیا رچرڈ گرینل تک، اور پھر انہوں نے آگے یہ ٹویٹ کیا ہے جی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کا ایلن مسک جو ہے وہ کیا اثر لیتے ہیں، اور اس پہ کیونکہ ایلن مسک بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ میں شامل ہیں، ان کی ٹیم میں شامل ہیں۔ اگلی خبر جو ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے وہ ہے ایک نہیں دو نہیں، اب برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اب جو قتل عام ہوا ہے 26 نومبر کا، خاص طور پہ یہ ان کے گلے کا ایک بنا ہوا ہے پھندا، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو برطانوی پارلیمنٹ نے بھی اس کی ہیئرنگ رکھ لی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ارکان پارلیمان جو ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں آ کے کوشچن کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی۔ ایک سکھ رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں آواز اٹھائی، اور باقی ارکان بھی خطوط لکھ چکے ہیں۔ پھر جمائمہ خان جو ہیں عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بچوں کی والدہ، وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، زلفی بخاری بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور برطانوی پارلیمان میں بھی اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جو قتل عام ہے اس میں ایک اور جو ملک ادریس ہیں زخمی، وہ چل بسے ہیں، اور ان کا ویڈیو بیان موجود ہے کہ ایجنسیوں نے زخمی حالت میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور ان کا پیچھا کرتے رہے، اور بڑی مشکل سے وہ چھپ چھپا کر علاج کروا رہے تھے، اور کل ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک اور جو ہوئے تھے انیس شہزاد ستی، وہ ایک نوجوان بالکل بچہ، وہ بھی اسی ظلم کی نظر ہوا، قتل عام کے گولیوں کا نشانہ بنا، اور اب ان کے والدین نے باقاعدہ طور پہ 22A کی اپلیکیشن دی ہے، وہ قتل کا مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں، لیکن کل سے ان کے جو ہیں 2 قریب ترین عزیز جو ہیں ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ باقی فیملی تو انہوں نے پشاور لے گئے تھے، لیکن 2 عزیز تھے، ان دونوں کو اٹھا لیا گیا، ان کے غالباً ایک بھائی کو اور ایک اور نوجوان کو، ان کو اٹھایا، اور ان کو عدالت میں پیش کیا ہے کہ آپ جا کے کہیں جج صاحب کو کہ آپ نے یہ درخواست نہیں فائل کی، اور آپ اس مقدمے کو پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بھی ہیئرنگ ہونی ہے، اور امریکی کانگریس وہاں پہ بھی ڈیٹ آنی ہے، اور وہ آنی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد۔ تو لہٰذا وہ ایک اچھی خاصی افتاد آن پڑی ہے۔ اگلا ایک اور کام ہوا ہے جی، جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور بڑا شور ڈالا ہوا ہے، لیکن بغل میں چھری منہ میں رام رام ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ پہلے امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ سب آ چکے ہیں، اب 27 ممالک جو ہیں، جو یورپی یونین کا جو آیا ہے جی، چٹھی آئی ہے خاص طور پہ فوجی عدالتوں سے، جو سزائیں غیر آئینی غیر قانونی جو ہوئی ہیں، اور جو کسی بھی صورت میں دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ سیولینز کا ٹرائل کیا جائے فوجی عدالتوں میں، تو وہ یورپی یونین کی چٹھی جو ہے وہ صرف ایک ملک کی نہیں ہے، بلکہ 27 ممالک کی اس میں 27 ممالک ہیں یورپی یونین میں شامل، ان سب کی طرف سے یہ چٹھی ہے۔ اور اگر یورپی یونین نے
جو وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے، اگر انہوں نے یہ اقدام واپس نہ لیا اور فوجی عدالتوں سے سیولینز کے ٹرائل کو کالعدم نہ قرار نہ دیا تو پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا، جو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جی ایس پی پلس جو ہے جو ایک سٹیٹس ملا ہوا ہے، جو آپ تجارت کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، جو آپ اپنی خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ کھپت ہے، زیادہ تر یورپ میں جاتا ہے ہمارا مال، تو وہ رک جائے گا، وہ رعایتیں جو دی ہیں، وہ چھوٹیں دی ہوئی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو، اور صرف پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ 27 ممالک کی طرف سے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہے۔ تو پوری دنیا کو یہ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی جو داخلہ پالیسی تھی اور اس کے اثرات اب خارجہ پالیسی پہ پڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس بس 2 بردر ملک رہ جائیں گے، اور باقی سب کچھ ساری دنیا جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، اور بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا تدارک کیا جائے۔ اب اگلی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ مریم سرکار بہت پریشان ہے، یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ کہیں مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں، اور اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا، اور اگر ان کو رہا کرنا پڑ گیا اور عمران خان باہر آ گئے تو پھر ان کی سیاست کا کیا بنے گا؟ تو وہ اور ان کے ہرکارے جو ہیں وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں اور پاکستان تحریک انصاف پہ اس کا الزام آئے۔ خواجہ صاحب نکلے ہوئے ہیں برطانیہ، اور وہاں پہ وہ لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، اور لمبی لمبی تقریریں کر کے ان کو پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کہے کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں جی یہ تو اچھا سازگار ماحول نہیں ہے۔ پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پہلے ان کا منہ بند کروائیں، پھر ہم مذاکرات کریں گے۔ تو اس طرح کی جا رہی ہیں، پھر کچھ اور ماؤتھ پیس جو ہیں ان کے وہ آ گئے ہیں میدان میں، اور پھر سوالات کروائے جا رہے ہیں۔ ایک سوال کروایا گیا فیصل چودھری صاحب کو کہ جناب عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے، اور میں بالکل نہیں کروں گا، اور میں گدھوں سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو یہ اب آنن فانن کیا ہوا کہ جناب اب عمران خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہ گدھے والی بات کہاں گئی؟ تو فیصل چودھری صاحب تیز آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ عرفان صدیقی صاحب کو خدا نہ خواستہ گدھا کہہ رہے ہیں، آپ رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں، آپ صدیقی صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور آپ مقبول صدیقی صاحب کو کہہ رہے ہیں، آپ علیم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، کہ آپ ان سب کو گدھا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اس طریقے سے میڈیا میں بھی، اب میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے اور ایک نیریٹو بنایا جائے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ سبوٹاج ہو سکے۔ لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کو کہوں گا واپس آ کے کہ جناب آپ اپنا خیال کیجئے گا، کیونکہ یہ اندر سے ڈرے بھی ہوئے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور عین وقت پہ آ کے جبکہ پکا ہوا پھل ہے، تیار پھل ہے جمہوریت کا، رول آف لا کا، آئین کی بالادستی کا، انہوں نے نہیں یہ برقرار رہ سکتے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین سے مراد ہے 27 یورپ کے ملک، اور یہ سب کے سب اپنی جگہ پہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سب کے سب آ چکے ہیں میدان میں، اور وہ ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور یہ پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب پارا چنار کی بات ہم نے ضرور کرنی ہے جی۔ پارا چنار کے حالات پھر خراب ہیں ایک بار، اور وہاں کی صورتحال کافی گڑبڑ ہے، اور وہاں پہ اگین تشدد ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو معاملات پھر خراب ہو سکتے ہیں۔ تو صدر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بھی یہی معاملہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں معاملات طے نہ ہو جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔